انگریز کے ہاتھوں بر صغیر کی مالی بربادی۔ گزشتہ 4 صدیوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ بر صغیر کے فرما رواؤں کی بے جا رعایت اور بے محل اعتماد نے اس پورے خطے کو آنکھوں دیکھتے ہاتھوں سے نکال دیا۔ دوسروں کے لیے خیر اندیشی اپنے حق میں سخت عاقبت نااندیشی ثابت ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انگریز ممنون اور احسان مند ہوتے، تہذیب و شرافت، عدل و انصاف، مروت و اخلاق کا تقاضا پورا کرتے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی جائز تجارت میں مشغول رہتے، مگر انہوں نے شروع ہی سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اپنی جبلی بربریت، جال سازیوں، چالاکیوں اور غداریوں کو کام میں لا کر لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا۔ بر صغیر کی دولت مندی ایک کہانی بن کر رہ گئی اور بر صغیر ہند و پاک تمام دنیا میں سب سے زیادہ غریب، فاقہ زدہ اور کنگال ملک بن گیا۔ یہ سلسلہ ابتدائی تجارت سے لے کر آخری ایام حکومت کے 300 برس سے زائد عرصے تک برابر جاری رہا، مگر ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم دلی پیدا نہ ہوئی اور مقامیوں کی بے چارگی اور مصیبتوں کا ذرہ برابر خیال بھی نہیں آیا۔ سر ولیم ڈگبی ممبر پارلیمنٹ اپنی کتاب پراسپرس برٹش انڈیا میں انگریزی ادوار کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے، اور جو غیر معمولی غربت ہندوستان بر اعظم میں پھیل رہی ہے وہ ہمارے اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے جو نیک نیتی سے مگر غلطی سے پہلے شروع کی گئی اور اب تک بحال رکھی گئی۔ وہ اصول حکومت 3 اقسام کے ہیں۔ اول، تسلط بذریعہ تجارت، یعنی بر صغیر کی دولت اعلانیہ اور ننگے طور پر سمیٹنا۔ دوم، تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، یعنی بر صغیر صرف انگلینڈ کے لیے ہے۔ اور سوم، تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا، یعنی زور کے ساتھ ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں لازمی طور پر قائم رکھنا۔ سر ولیم ڈگبی کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کے 3 ادوار میں 3 اصول حکومت اپنائے گئے۔ پہلا دور 1608 تا 1757 تسلط بذریعہ تجارت، دوسرا دور 1757 تا 1832 تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، تیسرا دور 1832 تا 1901 تسلط بذریعہ خوش معاملگی کا دکھلاوا۔ کمپنی کے ڈائریکٹروں کی ایک یادداشت میں لکھا ہے، ہمارے خیال میں یہ بڑی دولت جو ہم نے ہندوستانی تجارت سے حاصل کی ہے ظالمانہ اور جابرانہ دستور العمل سے مہیا ہوئی ہے، ایسا دستور العمل جس کی نظیر نہ کسی ملک میں ملتی ہے اور نہ کسی زمانے میں ملے گی۔ وہ کمپنی جس کا ابتدائی سرمایہ 1601 عیسوی میں کل 30,000 پاؤنڈ تھا، جو لندن کے 100 تاجروں نے مل کر اکٹھا کیا تھا، تقریباً 60 برس تجارت کے بعد اس قدر دولت مند ہو جاتی ہے کہ وہ شاہ انگلستان کو 3 تا 4 لاکھ پاؤنڈ نذرانہ پیش کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عجیب و غریب تجارت سے اس نے خدا جانے کتنے کروڑ پاؤنڈ حاصل کر لیے ہوں گے۔ حالانکہ اس زمانے میں اسے ہالینڈ، ڈچ، فرانسیسیوں، پرتگیزوں اور جرمنوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ کمپنی جرائم پیشہ، ڈاکو، قاتل، چور، جالساز، بدماش اور غیر شریف لوگوں کو ملازم رکھتی جو جابرانہ لوٹ کھسوٹ کر سکیں۔ جب حکومت انگلستان نے کمپنی کو سر ایڈورڈ مائیکل بوردن کو بھرتی کرنے کے لیے کہا تو ایک عجیب ریزولوشن کی نقل بھیجی گئی جس کا مطلب یہ تھا، کسی ذمہ داری کے کام پر جنٹلمین کو نہ رکھا جائے اور گورنمنٹ سے درخواست کی جائے کہ ہمیں اپنے کاروبار کے لیے اپنے ہی قسم کے لوگوں کا انتخاب کرنے کی چھوٹ دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرافا کو نوکر رکھنے سے کمپنی کے عوام الناس حصے دار شبہ میں پڑ کر روپیہ واپس لینے لگیں۔ کمپنی کی تنخواہیں بہت کم تھیں۔ ان تنخواہوں پر بھلے مانس اور شریف لوگوں کی بجائے نکمے، شریر اور جرائم پیشہ لوگ جن کو انگلینڈ میں روٹی ملنا مشکل تھی وہ ہندوستان کے لیے ٹوٹ پڑے اور یہاں ہر طریقے سے روپیہ بنانے کے لیے ہر قسم کے مظالم اور وحشیانہ کارروائیاں بے تحاشا جاری کی۔ نواب کرناٹک نے کمپنی ڈائریکٹرز کو لکھا، آپ کے نوکروں کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، نہ آپ انہیں معقول تنخواہ دیتے ہیں، پھر بھی چند ہی سال میں وہ کئی لاکھ اشرفیاں کما کر واپس جاتے ہیں۔ اتنی قلیل مدت میں بغیر کسی ظاہری ذرائع کے یہ بے حساب کمائی کہاں سے آتی ہے؟ ہم اور آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں۔ وارن ہیسٹنگز نے لکھا، ہندوستان میں
انگریز جرائم کرتے ہیں، جرائم کے جواز کے لیے انگریز ہونا کافی ہے، اور اس کو سزا کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ان کے روپیہ کمانے کے مختلف طریقے تھے، ان میں ایک قرضہ دینا بھی تھا، مگر جس نوعیت کے یہ قرض ہوتے تھے ان کی نظیر دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ مسٹر برک نے ایک قرضے کے متعلق لکھا، نواب کرناٹک کو روپے کی ضرورت پیش آئی۔ انگریزی حکومت نے چند ساہوکاروں مسٹر ٹیلر، مسٹر میچنڈی اور مسٹر کال کو آمادہ کیا کہ نواب کو 4 لاکھ اشرفیاں یعنی پیکوڈا قرض دیں۔ یہ راضی تو ہو گئے، مگر اس شرط پر کہ مدراس کی انگریزی حکومت نواب کی ضمانت دے، اور طے پایا کہ چند اضلاع قرض خواہوں کے سپرد کر دیے جائیں جن کی مالگزاری سے وہ اپنا سود وصول کرتے رہیں۔ معاہدہ ہو گیا۔ نواب نے اعلان کر دیا کہ فوجیوں کی تنخواہیں بقایا جات کے ساتھ فوراً ادا کر دی جائیں گی، مگر ان ساہوکاروں کی طرف سے قرضے کا روپیہ نہ آیا۔ تقاضا کرنے پر کہا گیا کہ نقد اس وقت موجود نہیں، 4 ماہ تک ادا کریں گے۔ سر دست ہم آپ کو رقعہ لکھ دیتے ہیں کہ اس میعاد کے اندر روپیہ دے دیں گے۔ نواب نے افسروں کو بلا کر حال بتایا اور کہا کہ فوجیوں کو سمجھا بجھا کر مطمئن کر دو کہ 4 مہینے بعد تنخواہ مل جائے گی، مگر 4 مہینے کی بجائے پورے 2 سال گزر گئے۔ اور فوجیوں کو تنخواہ نہ ملی، بلکہ 2 سال کی تنخواہ مزید ادا کرنا پڑی۔ اس پر ترا یہ کہ ساہوکاروں کی اس قدر نادہندگی کے باوجود نواب کی ریاست کی مالگزاری قرضے کے سود میں اسی دن سے جس دن یہ رقعہ لکھا گیا تھا جانے لگی، اور انہوں نے اضلاع کی مالگزاری وصول کرنا شروع کر دی۔ غالباً یہ دنیا میں ایک ہی مثال ہوگی کہ روپے کی ادائیگی سے پہلے ہی قرض خواہوں کو جائیداد پر قبضہ مل جائے، اور اس سے وہ اپنے سود کا روپیہ وصول کرنا شروع کر دیں، اور پھر الٹا قرض داروں کے نام غیر ادا شدہ رقم کا رقعہ لکھیں اور قبضہ شدہ جائیداد سے رقم وصول کر کے 2 سال کے بعد قرض داروں کو روپیہ دیں۔ ہے نا عجیب معاملہ؟ نہ دیکھا نہ سنا۔ یہی وہ کیمیا بنانے کے نسخے تھے جن سے تھوڑے ہی دنوں میں انگریز اور انگلستان مالا مال ہونے لگا۔ بہرحال 1757 عیسوی تک کمپنی کا یہ شرافت اور انسانیت سوز طریقہ تجارت جابرانہ اور ظالمانہ طور پر جاری رہا، جس سے نہایت عظیم الشان دولت بر صغیر سے چوس لی گئی۔ 1757 عیسوی سے دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدا جنگ بنگال یعنی نواب سراج الدولہ کی پلاسی کی لڑائی سے ہوئی ہے۔ سر ولیم ڈگبی کے الفاظ میں کمپنی کا دوسرا دور جبر کا دور کہلاتا ہے۔ تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر۔ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے۔ 1757 عیسوی سے 1832 تک آغاز سے انجام تک کی تفصیل نہایت درد انگیز، دہشت ناک اور طویل ہے۔ کلکتے میں بیٹھ کر انگریزوں نے میر صادق اور امی چند کے ساتھ مل کر سازش کا تانا بانا بنا، اور نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ صرف 4 گھنٹوں میں جنگ ختم ہو گئی اور وسیع و شاداب ملک کی قسمت کا فیصلہ انگریز کے حق میں ہو گیا، اور انگریز نے جنگ پلاسی فوجی قوت کی بجائے فریب، نمک حرامی، دغابازی اور سازش کے بلبوتے پر جیتی۔ فورٹ ولیم میں سونے کا مہ برسنے لگا۔ میر جعفر نے 3 لاکھ پاؤنڈ اور کلکتے کے جنوبی علاقے کی جاگیر کلائیو کی نذر کی۔ 6 لاکھ پاؤنڈ کونسل ممبروں کو پیش کیے گئے۔ تاوان جنگ وصول کرنے کے لیے 24 پرگنہ کا علاقہ کمپنی کی جاگیر ٹھہری، اور عام لوٹ مار کا بازار بھی گرم کیا گیا۔ بقول کلائیو 3 کروڑ انسانوں کو لوٹ کر کلکتے میں عظیم الشان دولت بہت جلد جمع کر لی گئی تھی۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قدر بدعملی، رشوت خوری اور ظلم و زیادتی کا منظر بنگال کے علاوہ کسی اور ملک میں نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ کتاب قانون تمدن و تنزل کا مصنف بروکس ایڈمسن لکھتا ہے، یہ مالا مال خزانے کروڑوں آدمیوں کی کمائی انگریزوں نے ہتھیا کر لندن اس طرح بھیج دی جس طرح رومنز نے یونان اور پونٹس کے خزانے اٹلی بھیج دیے تھے۔ ہندوستانی خزانے کتنے تھے کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ کروڑوں اشرفیاں ہوں گی
اتنی دولت اس وقت کی مجموعی یورپین دولت سے بہت زیادہ تھی۔ جب میں 1750 میں انگلستان آیا تو یہاں بڑے بڑے شہر ایسے تھے جہاں کوئی بینک نہ تھا۔ بنگال کی چاندی نے انگلستان پہنچ کر نہ صرف دولت میں بے شمار اضافہ کیا بلکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز کر دی۔ سر ولیم ڈگبی لکھتا ہے، جنگ پلاسی کے بعد ہی بنگال کی دولت لٹ لٹ کر لندن پہنچنے لگی۔ بقول بینز لنکا شائر میں سوت کاتنے کے سادہ چرخے تھے۔ بہت سی ایجادات صدیوں سے دبی پڑی تھیں۔ جب انہیں کام میں لانے کی قوت یعنی روپیہ مل گیا تو 1760 عیسوی کا صنعتی انقلاب شروع ہو گیا۔ صنعت و حرفت میں انگلستان کی برتری کرناٹک اور بنگال کے خزانوں کا فیض ہے۔ جنگ پلاسی میں فتح کے بعد سونے کا دریا انگلستان کی طرف بہنا شروع ہو گیا۔ ہماری صنعت و حرفت کا بازار ٹھنڈا تھا۔ سوت کاتنے اور کپڑا بننے میں لنکا شائر کو ہندوستان پر کوئی فوقیت حاصل نہ تھی۔ بر صغیر کی دستکاری جس نے ہندوستانی کپڑے کو صناعی کا شاہکار بنا رکھا تھا، لنکا شائر تو کیا پورے مغرب میں کہیں موجود نہ تھی۔ جو حال روئی کا تھا وہی لوہے کا تھا۔ کانکنی اور آہنگری دونوں کام انگلستان میں ڈھیلی رفتار سے چل رہے تھے۔ میجر وینگٹ کہتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹروں کے سرسری اندازوں کے مطابق بڑی آسانی کے ساتھ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنگ پلاسی اور جنگ واٹرلو کے درمیانی زمانے میں بر صغیر سے انگلستان کو 15 ارب روپیہ پہنچا۔ کمپنی نے ایک اور عجیب و غریب تجارت کی بنا ڈالی جو گدیوں کی تجارت تھی۔ محمد علی کرناٹک میں اور میر جعفر کو بنگال میں تخت دلانے سے یہ تجربہ ہوا کہ انگریزی خزانہ خوب مالا مال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر جعفر سے سودا کر لیا گیا۔ اس کے بعد نجم الدولہ سے سودا کیا گیا۔ اس سوداگری سے انگریزوں نے 5 کروڑ کمائے اور اسی قسم کے طریقوں سے 1771 عیسوی تک رقم بٹوری گئی جس کی میزان 29.5 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ اس عجیب لوٹ کھسوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب و غریب مہلک وار کیا گیا۔ فروخ سیر بادشاہ دہلی کی لڑکی جل گئی، اطباء ناکام ہو گئے، ڈاکٹر ہیملٹن نے کامیاب علاج کیا۔ فروخ سیر بہت خوش ہوا، زر و جواہر سے مالا مال کرنا چاہا، لیکن ڈاکٹر ہیملٹن نے لینے سے انکار کر دیا اور اس کے عوض یہ درخواست کی کہ کمپنی کو اس ٹیکس سے جو وہ تجارت پر دیتی ہے مستثنا کر دیا جائے۔ اہل دربار شاہی اس کے زہریلے نتائج تک نہ پہنچ سکے اور فرمان جاری ہو گیا کہ کمپنی کے تمام کارکن ٹیکس سے مستثنا رکھے جائیں۔ حکم جاری ہونا تھا کہ انگریزوں نے ملک بھر میں ادھم مچا دیا، ہر قسم کی تجارت میں گرم بازاری شروع کر دی، کروڑوں کے سودے کرنے لگے، ہندوستانی تاجروں کے کاروبار بند ہو گئے اور انگریزوں نے ہر قسم کی تجارت پر قبضہ کر لیا۔ جنگ بکسر کے بعد 1765 عیسوی میں الہ آباد کا صلح نامہ ہوا۔ کمپنی کو بنگال کا دیوان یعنی مالگزاری وصول کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے وقت تک تو انگریزی عمل دخل بے ضابطہ طور پر تھا، لیکن اب شاہی فرمان کی روح سے انگریزی قبضے کو جواز کی سند مل گئی اور لوٹ کھسوٹ کا ایک نیا طریقہ ہاتھ آ گیا۔ زمین کا بندوبست اور اس کا لگان، ٹھیکہ اور نیلام، اس کی مالگزاری میں اضافہ، یہ سب نئے ذرائع پیدا ہو گئے۔ دیوانی ملتے ہی لگان میں 90% کا اضافہ کر کے کاشتکاروں کو تباہ حال کر دیا گیا اور کمپنی کی یہاں سونے کی بارش ہونے لگی۔ لارڈ ویلزلی کے عہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی گورکھپور، روہیل کھنڈ اور جنوبی دوآبے کے علاقوں پر قابض ہو گئی۔ کرناٹک کے نواب کو معزول اور سلطان ٹیپو کو شہید کر دینے کے بعد وہ تمام علاقے حاصل کر لیے گئے جو اب مدراس کے احاطے میں شامل ہیں، اور وہاں کے تمام خزانے لوٹ کر انگلستان پہنچا دیے گئے۔ سر ولیم ڈگبی تیسرے دور کو تسلط بذریعہ ڈپلومیسی یعنی خوش معاملگی کا دکھلاوا کرتے ہوئے مقامیوں کو جبرن اور زور کے ذریعے کم ترین حالت میں دبا کر رکھنا قرار دیتا ہے۔ اس دور میں موتی اور فرما بردار رعایا کو لوٹنے اور زیادہ سے زیادہ کھسوٹنے کے نئے نئے قوانین بنائے گئے جس میں مقامیوں کی کوئی شرکت نہیں ہوتی تھی۔ انگریز اپنے اغراض و مقاصد کے تحت آئینی قوت اور مضبوط شکنجے کے بل بوتے پر گھمنڈ کے ساتھ
بغیر رحم کیے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھول کر انصاف کرنے کے جو قانون چاہتے تھے وہ بناتے تھے، خوشنما الفاظ میں شائع کرتے، محکوم رعایا کی خواہشوں اور ضرورتوں کا کوئی خیال نہ رکھتے، ان کی فلاح و بہبود کی بجائے ان سے زیادہ چوستے رہنا اور ان کو دائمی غلامی میں جکڑ کر بند رکھنا انگریزوں کا مطمع نظر تھا۔ وہ بدمست تھے اور رعایا کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ تاجرانہ ہوس اور حصول منفعت کے لیے انہوں نے حکومت کو ذریعہ بنا لیا تھا۔ متبنہ بنانے کے قدیم مقامی رواج کو یکلخت ناجائز قرار دے کر تقریباً 15 ریاستیں اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح بلا وجہ صوبہ سندھ، صوبہ اودھ اور صوبہ پنجاب کو یکے بعد دیگرے اپنے قبضے میں لے آئے۔ سر جان سلیور، جو مدراس کے بورڈ آف ریونیو کا صدر ہے، کہتا ہے، ہمارا طرز حکومت اسپونج سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ وہ گنگا کے دھارے سے تمام نعمتیں چوس لیتا ہے اور ٹیمز کے کنارے نچوڑ دیتا ہے۔ سر جان شور، جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا اور بعد میں وائسرائے ہند بنا، 1833 کے قانون کے متعلق کہتا ہے، انگریز کا بنیادی اصول یہ رہا ہے کہ ہر صورت میں ہندوستانیوں کو اپنی اغراض کا غلام بنا لیا جائے۔ ان پر محصولات اتنے لگا دیے ہیں کہ ان پر اضافے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یکے بعد دیگرے جو صوبہ ہمارے قبضے میں آیا اس کو مزید وصولیابی کا میدان بنا لیا ہے، اور ہم نے اس بات پر ہمیشہ فخر کیا ہے کہ دیسی والیان ملک سے جتنا وصول کرتے تھے اس سے ہماری آمدنی کہیں زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رعایا ہم سے نفرت کرتی ہے اور ہر طاقت کا خیر مقدم کرنے اور اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار رہتی ہے، بشرطے کہ اس میں قدرت ہو کہ وہ ہمیں تباہ کر سکے۔ بر صغیر سے انگلستان منتقل ہونے والی دولت کا اندازہ معلوم ذرائع کے مطابق اس طرح سے ہے۔ پلاسی اور واٹرلو کی جنگ کے دوران انگلستان منتقل ہونے والی دولت بروکس ایڈمسن کے مطابق کروڑوں اشرفیاں اور خزانے ہیں، جو یورپ کی مجموعی دولت سے کہیں زیادہ تھے۔ میجر وینگٹ 15 ارب روپے کا تخمینہ لگاتا ہے۔ 1933 میں وٹھل بھائی پٹیل، سابق صدر آل انڈیا اسمبلی، نے امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے بتایا، بینک آف انگلینڈ میں بر صغیر کا 30 ارب پاؤنڈ جا چکا ہے، جو 4 کھرب 50 ارب روپے بنتا ہے، اور موجودہ حساب سے 37 ٹریلین 50 بلین روپے بنتا ہے۔ ان طریقوں کے علاوہ ایک اور عجیب و غریب طریقہ لوٹ کا ملاحظہ کیجئے۔ 1760 عیسوی سے بر صغیر کے قومی قرضے کی مد قائم کی گئی۔ لطف یہ ہے کہ روز اول سے آخر دم تک برطانیہ کی گرہ سے ایک کوڑی بھی خرچ نہیں ہوئی۔ ہندوستان ہی کے مال سے اور انہی کے خون سے ملک پر قبضہ کیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ ملک گیری، تجارت کی توسیع، علمی تحقیقات، غرض ہر قسم کے مصارف جو انگریزوں کو ایشیا بھر میں کہیں اٹھانا پڑے، وہ ہندوستان کے خزانے سے پورے کیے گئے۔ منافع ہمیشہ انگریزوں کی جیب میں جاتا رہا، اور خرچہ یا خسارہ ہوتا تو ہندوستان کے سر مڑھا جاتا۔ مسٹر آر سی دت کہتے ہیں، بر صغیر کا سارا قومی قرضہ جو کمپنی کے 7 سالہ عہد میں بڑھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ جو مصارف انگلستان میں ہوتے تھے ان کا بار بر صغیر پر ڈالا جاتا تھا۔ قومی قرضے میں سال بسال اضافے کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ 1792 عیسوی میں 70 لاکھ پاؤنڈ، 1805 میں 2 کروڑ 10 لاکھ پاؤنڈ، 1857 میں 6 کروڑ 95 لاکھ پاؤنڈ، 1860 عیسوی میں 10 کروڑ پاؤنڈ، 1913 عیسوی میں 30 کروڑ 70 لاکھ پاؤنڈ، 1924 میں 48 کروڑ 58 لاکھ 40 ہزار پاؤنڈ، 1925 میں 51 کروڑ 17 لاکھ 80 ہزار پاؤنڈ، 1928 میں 1 ارب پاؤنڈ۔ اس قرضے پر ہندوستان کو ہر سال 80 کروڑ روپے سود ادا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ 40 کروڑ روپے وزارت ہند کو الگ دینا پڑتے تھے۔ قومی قرضے کی ایک اور نہایت دلچسپ اور پر لطف و عجیب نوعیت یہ ہے کہ انگریز جو بھی جنگ ایشیا یا افریقہ میں لڑتے یا بر صغیر کے علاقوں پر قبضے کے لیے جو جنگیں لڑتے، ان میں مقامی سپاہی، رسد اور اسلحہ استعمال ہوتا، جانے مقامی لوگوں کی، اور غنیمت کا مال انگریز کی جیب میں، اور مصارف قومی قرضے یعنی انڈین نیشنل ڈیٹ کے سر۔ ایک اور عجیب بات یہ کہ 1857 میں تاج برطانیہ ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے 4 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈ میں خریدتا ہے، اور یہ رقم قومی قرضے میں شامل کر دی جاتی ہے،
اور سود در سود بر صغیر سے ہی وصول کیا جاتا ہے. گویا بکری خریدی اور بکری سے کہا گیا تو ہی اپنی قیمت ادا کر. اس قومی قرضے میں جنگ نوابان بنگال و مرہٹا، نیپال و افغانستان، جنگ ثانی کابل و سوڈان، جنگ مصر و تبت، جنگ چین اور جنوبی افریقہ، ٹرانسوال وغیرہ سب کے سب مصارف شامل ہیں. بر صغیر کا قرضہ اور سود در سود اور سرمایہ کی انگلستان منتقلی کا سیلاب کس قدر دہشتناک تھا، تعجب ہوتا ہے. ہندوستان کے لوگ زندہ کیوں کر تھے؟ سر چارلس ایلیٹ، چیف کمشنر آسام، 1888 میں لکھتا ہے، میں بلا تامل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی نصف تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک نہیں جانتی کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کسے کہتے ہیں. مسٹر اے برسل، ممبر برطانوی پارلیمنٹ، کہتا ہے یہ لوگ مکھیوں کی طرح مر رہے ہیں.